وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 9 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9، اور سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 10 بھی اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 10، ہم ان دونوں رکوع کی تفسیر اب شروع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو تمام مذہبی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جب جسم میں ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، جب یہ جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو روح ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا ہے۔ مختلف مفسرین کے اقوال ملتے ہیں، بعض نے کہا یہودیوں نے پوچھا، بعض نے کہا فلاں نے پوچھا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک کامن سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو قرآن نے اس کو وحی بنا کے نازل کر دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم باڈی میں ہوتا ہے، آپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو روح کو آپ نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا، آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو روح کو ڈیفائن کریں آپ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا، تمہارے پاس نالج بہت تھوڑی ہے۔ کیوں تھوڑی ہے؟ کہ تمہارا دماغ محدود اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت محدود ہے۔ تو محدود صلاحیت والا ہر چیز نہیں سمجھ سکتا، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ انسان روح کو پورے طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی میڈیکل سائنس یہاں ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ انسانی باڈی میں زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی اس بارے میں پوچھا، بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے سائنس ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے، اور ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو۔ یہ عجیب ہی خدا کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیں باڈی جب انسان جب مر جاتا ہے پوری باڈی ایسے ہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی اس لیے اس میں احساس نہیں ہوتے، بھائی آپ مصنوعی طریقے سے اس کا دل بھی چلا دیں، اس میں شعور نہیں آتا۔ تو یہ جو شعور ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ مادی چیز تو یہ ہاتھ ہے، یہ سر ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ تو مادی چیز ہے۔ اس میں اس کی اجزاء ترکیبی بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آئرن کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، سوڈیم کتنا ہے، اور اس میں جناب منرلز اور دوسرے منرلز کتنے ہیں، اور واٹر کی مقدار اس میں کتنی ہے۔ تو ساری چیزیں تو مادی چیزیں نا، آپ اس کو الگ الگ کریں تو یہ وہی چیزیں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں، اور آپ حقیقت میں اس کو جوڑ دیں تو بھی ایک پتلا بن جائے گا۔ لیکن کیا خدا کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایسی جان پڑتی ہے بچے میں کہ اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بتا دیا کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ تو تم جس پیغمبر سے یہ سوال پوچھ رہے ہو وہ بھی بشر ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کا علم پیغمبر کو دیا ہے تو وہ تمہیں بھی دیا جائے، کہ مینٹل لیول تمہارا محدود ہے، اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی جا سکتی جو تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تم یہاں جو ہے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، تمہاری عقل یہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، این ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایک رنج ہوا ہو۔ یہ بات میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، میں اپنے ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت اور پچھلی آیت کا جو ربط ہے، جو مفسرین ربط بیان کرتے ہیں وہ تو ایک نارملی ایک ربط ہے، لیکن میرے اپنے ذوق سے ایک بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسانوں کو ہم نے علم بہت تھوڑا دیا ہے، تو ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غمزدہ ہوئے کہ میں روح کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی علم محدود دیا ہے۔ تو اللہ نے آگے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ چاہے وہ بھی چھین لے، اللہ کو یہ حق، اللہ کو اختیار حاصل ہے، لہذا جو علم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ ہم نے علم دیا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ ہم چاہیں تو یہ علم بھی لے لیں آپ سے، تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو یہ علم واپس بھی لے سکتے ہیں، اس لیے جب اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو ایک علم دیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس پہ آپ رنجیدہ اور افسوس نہ کریں۔